چاہے پیشاب ہو، پاخانہ ہو یا خون ہو، تو اس کو آدمی کیسے پھینک دیتا ہے؟ تو عربی بھاشا میں ہر چیز کے لیے ایک لفظ ہے، یہاں بھی ایسا ہے کہ گناہ جو ہے گناہ، اس کو ایسا تم چھوڑ دو کہ وہ چھوڑنے کی چیز ہے۔ یہ خون تو پھینک دیا آپ نے، تو کوئی ایسا نہیں کہ خون کو کیوں پھینک دیا، پیشاب کو آپ نے پھینک دیا، ایسے بیمار آدمی ہے اس کا پاخانہ کو پھینک دیا، تو لوگ ایسا نہیں کہیں گے اس انداز سے کہ کوئی پھل پھینک دیا تو آپ کو کہیں گے کہ اتنا اچھا پھل تھا آپ نے کیوں پھینک دیا اس کو، ایسا ہے۔ کوئی کھانے کی چیز ہے اس کو آپ نے کیوں پھینک دیا، دسترخوان کے دانے ہیں اس کو کہا جائے گا کہ آپ نے پھینک دیا دسترخوان کے دانوں کو، ایسا ہے کہ اس کی قیمت ہے تو اس کو تو کہا ہے، لیکن جو بے قیمت چیزوں کو پھینکا جاتا ہے اس کے لیے زر ہے، عربی بھاشا میں زر ہے، کہ زر کے معنی ایسا ہے کہ اس کو بے روحی سے ہٹا دیا، پھینک دیا کہیں بھی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ تو قرآن پاک نے جن شبدوں کو استعمال کیا ہے کہ عربی بھاشا میں یہ اس وقت اس میں کاغذ ہے تو جیسے پکوڑے کھایا یا مٹھائی کھائی اور اس کاغذ کو موڑ کر ایسے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، تو ایسی وقت میں زر بولا جاتا ہے۔ اب پوری ڈیٹیل تو میں نہیں بیان کر سکتا، اور ہماری مستورات جس میں بیان ہو رہا ہے جو بھی عربی بھاشا کی اسکالر نہیں ہے کہ ان کو کوئی لطف آئے گا، لیکن اتنا ضرور سمجھے کہ اللہ پاک کیا اثر دینا چاہتے ہیں مومنین کو، کہ گناہ تو پھینکنے کی چیز ہے، تو جیسے کاغذ پھینک دیا آپ نے خون تھا اس کو پھینک دیا، پھوڑے سے نکلا ہوا خون تھا اس کو پھینک دیا، تو ناگواری جو ہوتی ہے نا، ناگواری سے، اس لیے جو کفار ہے انہوں نے جو اللہ کی کتاب کا کوئی لحاظ نہیں کیا، اس کو جھٹلایا، وہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے ایسا ہے کہ بے دردی سے انہوں نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت یعنی اپنی پیٹھ کے پیچھے ایسے ہی پھینک دیا اس کو، ایسا ہے۔ تو جو چیز ہم کو ناگوار ہوتی ہے وہ ناگوار چیز کو مرد ہو یا عورت پھینک دیتے ہیں، ایسے ہی گناہ بھی ایسی چیز ہے کہ ایسی ناگوار چیز ہے کہ اس کو ہٹانے پر کوئی بات نہیں ہے، اس کو تو ہٹا ہی دینا ہے، ظاہری گناہ ہو کہ باطنی گناہ ہو۔ لیکن ہم قرآن پاک کے اس جملے کو جب سمجھیں گے تو اثر ہوتا ہے آدمی میں کہ اللہ پاک اس کو دوسرے لفظ میں بھی استعمال کر سکتے کہ ایسا کرو، لیکن دوسری زبانوں میں مزہ نہیں ہے، ایک ہی شبد ہے، تم کو چھوڑو تو مہمان کو چھوڑنے کے لیے بھی چھوڑو، حالانکہ مہمان کو چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں، اپنی بیٹی کو چھوڑ کر آئے ہم میکے تو تکلیف ہوتی، اس کو بھی چھوڑنا سب جگہ چھوڑنا۔ عربی بھاشا ایسی نہیں ہے، ہر چھوڑنے کا لفظ ہے آپ کے پاس، مہمان کو چھوڑنے کا لفظ الگ ہے، ایسا ہے، اور گناہ کے چھوڑنے کا لفظ ایسا ہے، وَذَرُوا، کہ کوئی پرواہ نہ کرو، گناہ اتنی بدتر سے بدتر چیز ہے گناہ، کہ اس کو چھوڑنے میں کیا ہے، اس کو ایسے چھوڑو جیسے آپ نے کوئی کاغذ کو ایسے ہی ڈسٹ بن میں پھینک دی، ایسا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ بھی آدمی نہیں کرتا کہ آپ نے کیا، کچرا ہے تو جو سبزی ہے تو سبزی تو ہم نے پکائی اور جو چھلکے بلکے ہے کہ نہیں تو ایسے ہی ڈال دیا ڈسٹ بن میں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے آدمی، تو آم کھانے میں اتنا لطف آیا لیکن چھلکے ایسے ہی ڈال دیا آپ نے، اس میں کیا ہے، اس چھلکوں کو کیا کریں گے، تو ایسے ہی گناہ جو ہے، نیکی تو لینے کی چیز ہے، گناہ تو ایسے ہی چھوڑ دو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ یہ بہت اہمیت کا بیان ہے قرآن پاک کا، جگہ جگہ پر اس گناہ کو چھوڑنے اور نیکیوں کو اپنی زندگی میں لانے کا نام ہی تقوی ہے، اور تقوی پر اللہ تبارک تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، تقوی پر کہ جو کرنے کے کام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کو آپ کرو، اور جو حرام کام ہے چاہے وہ ظاہری ہو کہ باطنی ہو
اس کو چھوڑ دو۔ ظاہری گناہ کیا ہے؟ آدمی شراب پی رہا ہے تو ظاہری گناہ ہے، جوا کھیل رہا ہے تو ظاہری گناہ ہے، گانا سن رہا ہے تو ظاہری گناہ ہے، ایسا ہے، گالی بول رہا ہے تو ظاہری گناہ ہے، گالی بول رہا ہے، کسی کو تانا دے رہا ہے، کسی کو تانا دے رہا ہے تو ظاہری گناہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے ظاہری گناہ ہے، جوا کھیل رہا ہے تو یہ سب ظاہری گناہ ہے، یا شراب پی رہا ہے آدمی، ایسا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تانا دے رہا ہے، تو یہ سب ظاہری گناہ ہے، اس کو بھی تم چھوڑ دو۔ ایسے چھوڑ دو کہ یہ چھوڑنے کی چیز ہے، یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ تو آپ چھلکوں کو کب تک رکھو گے؟ کوئی کہے گا کہ آم کے چھلکے، تو اس کو کب تک رکھو گے؟ اس کو پھینکو باہر، ایسا ہے۔ اگر کسی آدمی نے پیشاب کیا ہے، مریض آدمی، تو اس کو اسٹاک تھوڑی کریں گے، اس کو پھینکو جلدی سے، ایسا۔ بگڑا ہوا سالن ہے، جب سالن بگڑ گیا تو اس کو اسٹاک تھوڑی کریں گے، اس کو پھینکو۔ ایسے ہی گناہ ایسی چیز ہے، اس کو پھینکو۔ پھینکو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تو پھینکنے کی چیز ہے۔ گناہ بھی اتنی بدتر چیز ہے، اتنی یعنی بگڑے ہوئے سالن سے زیادہ بری چیز ہے، پیشاب سے زیادہ بری چیز ہے، خون سے جو ناپاک ہے اس سے بری چیز ہے، اس کو پھینکو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، جھوٹ بولنا، تانا دینا، غیبت کرنا، گانا سننا، چگلی کرنا، یہ سب گناہوں کو تم پھینکو۔ باطنی گناہ یہ ہے کہ آدمی میں باطنی گناہ ہوتے ہیں، اس میں ایک نمبر تکبر ہے، ایسا ہے، سمجھ میں؟ آپ ذرا غور سے سنتے رہیے بیان کو، اس لیے کہ غور سے اگر نہیں سنیں گے تو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ بہت سارے لوگ تعلیم میں بیٹھتے ہیں نا، تو کہتے ہیں تم نے کیا سنا امام صاحب نے پڑھا؟ تو کہا کچھ سنا نہیں، ہم کو ثواب مل گیا۔ ایسا ثواب ملے گا؟ ایسا تھوڑی ثواب ملے گا۔ تو یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں ظاہر الاسم و باطن، تو ظاہری گناہ میں نے آپ کو شمار کروا دی، یہ ظاہری گناہ، وہ ظاہری گناہ، یہ ظاہری گناہ، یہ تو سب چھوڑ دی۔ اور باطنی گناہ کیا ہے؟ تکبر ہے، بہت بری چیز۔ اب یہ تکبر کا لفظ میں بول رہا ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ عورتیں نہ سمجھتی ہو، اپنی اپنی بھاشا میں بولتی ہوگی کچھ بھی، یہ تکبر تو سبھی لوگ بولتے ہیں، تکبر کو چھوڑ دو۔ پھر دوسرا نمبر ہے عجب کا، شاید یہ نہ سمجھیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عجب کس کو کہتے ہیں؟ اپنے کو پسند کرنا، کہ میں ایک اچھا آدمی ہوں، ایسا، اس کو عجب کہتے ہیں، میں ایک اچھا آدمی ہوں، تو اس کو عجب کہتے ہیں۔ پھر حسد، میں تھوڑا تھوڑا بیان کروں گا لیکن آپ غور سے سنیں گے، بہت اہم باتیں ہیں۔ حسد یہ باتیں نہیں ہے، دل میں حسد، دل میں کینہ، کسی کا بغض رکھنا، ایسا ہے، تو کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، تکبر ہے، عجب ہے، ریاکاری ہے اخلاص کے مقابلے میں، یہ سب جو ہے، حرص ہے، مال کی حرص دل میں ہوتی ہے، حرص ہے، اور یہ سب باطنی گناہ ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں اتنی گندگی ہے کہ تم جلدی سے اس کو پھینکو، ایسا ہے۔ تو بچے نے کر دیا پاخانہ، تو ماں بھی، بچہ تو بہت پیارا ہے لیکن پاخانہ کو ایک دم سے پھینک دیتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے، گناہ اس سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ پاخانہ کا تو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، گناہ کا نتیجہ تو سیدھا جہنم ہے۔ یعنی ناپاکی اگر ہے تو گوبر سے تو بہت فائدے ہوتے ہیں، دوسرا غلہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ ہوتا ہے گوبر سے، کوئی بھی گوبر ہو، ایسا ہے، گوبر سے بھی، تو گوبر سے بھی، حیوانوں کے گوبر سے تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن گناہ بہت بدتر چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ اگر نفرت کی کمی ہے، اس لیے ایمان کی بہت خاصی نفرت، جو آدمی گناہ کرتے رہتے ہیں اور گناہ کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے، تو یہ اس لیے جھوٹ بولنا، تو جھوٹ بول کر بہت خوش ہیں، اس لیے کہ جھوٹ بولنے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا،
جھوٹ بول دیا تو ہمارا کام ہو گیا؟ کیا آپ نے کیسے کہا؟ ایسی بات ہم نے کر دی کہ ہم نے ان کے حلق کے نیچے اتار دی اس بات کو، جھوٹی بات۔ تو جھوٹ بول کر خوش ہیں، ایمان کا کیا درجہ رہ گیا؟ ایسا ہے۔ حسد میں حسد ہے تو میں صرف ظاہری گناہ کو بولتا ہوں جھوٹ، تو یہ جھوٹ بہت ہے۔ تو عورتوں میں بھی جھوٹ ہے، کب؟ اپنی عزت بچانے کے لیے۔ ایسا ہے، اپنی عزت بچانے میں جھوٹ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن جھوٹ آدمی نہیں بولے گا۔ جھوٹ بولنے کی کہاں اجازت ہے؟ جھوٹ بولنے کی کہ دو عورتیں لڑ گئی ہیں، ایسا ہے، تو ساس اور بہو میں لڑائی ہے، تو تیسری عورت جھوٹ بولتی ہے کہ تمہاری بہو آئی تھی تمہاری بہت تعریف کرتی تھی، صلح کے لیے کہ اس سے صلح ہو جائے گی ان کی، ایسا ہے۔ یا ساس کو کہا کہ تمہاری تو ماشاء کبھی برائی نہیں کرتی، ایسا جھوٹ جس سے صلح ہو، وہ بھی سری جھوٹ بولنے کو منع کیا ہے، لیکن ضرورت کی بات ہے، سری جھوٹ تو صلح کے لیے آدمی ہے، صلح کے لیے آدمی بول سکتا ہے۔ اور کچھ مواقع ہیں جس میں باقی جھوٹ حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، کوئی جھوٹ نہ بولے، ایسا ہے۔ تو بہت ساری مصلحت کے لیے سے جھوٹ بولتے ہیں، ایسا ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ بولنے میں اتنا مزہ ہے ان کو کہ وہ خوش بھی بہت ہوتے ہیں۔ کہا کہ آپ نے کہا ہم نے کام کر دیا کہ نہیں، ہم نے ان کو الٹا سیدھا کہہ دیا، اور ایسا الٹا سیدھا کہا، اتنا زوردار میں نے جھوٹ بولا ہے کہ وہ سامنے والے مان بھی گئے، ایسا آج مان گئے ہیں۔ لیکن جھوٹ بہت خطرناک گناہ ہے، بہت خطرناک۔ میں کہاں تک آپ کو کہوں گا، ایسا ہے۔ امام صاحب کو ٹرسٹ نے کہا کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو بیمار تھا، کہ نماز پڑھانے نہیں آئے، تو فوراً جھوٹ بول دیا اس لیے ان کو معلوم ہے کہ کیا نہ کیا بولے گا یہ سب۔ جب آپ کہیں چلے گئے تو ان کو معافی مانگ دی تھی، ان کو کہے کہ ہماری بھول ہو گئی ہے، بس اللہ خوش ہو گیا، آپ نے سچا بتلا دیا، اللہ خوش ہو گیا۔ ایسے ہی ملازمین ہیں، ایسے ہی گھر کے لوگ۔ اب لڑکا جھوٹ بولے گا، کیوں جھوٹ بولے گا؟ ایسا ہے، تو جھوٹ باپ کی ڈر کی وجہ سے سچ بول دیے کہ بات یہ ہوئی، باپ کا پیسہ لے لیا ہے بیٹے نے، سب جگہ ہو رہا ہے کہ تم نے لیا ہے، کہا نہیں نا ہم نے۔ تو ہمارے یہاں بچے جو کھیلتے ہیں تو اللہ کی قسم بہت بولتے ہیں، ایک کرکٹ میں ایک ایک بال کے اندر تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیز میں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم بولتے، اتنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ان کو اللہ کی قسم کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ قسم تو صحیح کھا رہے ہیں، عظمت اللہ کی نہیں ہے۔ اس لیے جھوٹ اتنا ہے، جھوٹ سے بہت نقصان ہو رہا ہے۔ جیسے آپ کے ماڈلگی میں کوئی آدمی آیا کروڑ پتی آدمی، برابر، وہ یہ چاہتا ہے کہ ماڈلگی کے غریبوں کو کی سیوا کریں ہم لوگ، لیکن یہاں جھوٹ بولنے کا بازار اتنا ہے، جو مستحق نہیں اس کو مستحق ٹھہراتے ہیں کہ ان کو دے دو پیسہ، یہ بہت اچھا آدمی، ان کو پیسہ دے۔ تو یعنی کروڑ، 2-2.5 کروڑ لے کر ایک آدمی ماڈلگی میں آیا ہے کہ غریبوں کی سیوا کریں، تو آپ کو غریب آدمی بتلانا چاہیے نا، ایسا ہے۔ تو اس کو بند کر دیجیے، بند کر دیجیے، سب موبائل بند کر دیجیے۔ ماڈلگی میں آیا تو کتنا نقصان ہوا، 2 کروڑ ہے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کو دے دو، یہ غریب آدمی، اس کو دے دو، یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تو وہ آدمی بیچارہ کیا جانے گا، تو باہر سے آیا ہوا ہے، تو سچا نہیں۔ ایسے زکوٰۃ ہے تو جو زکوٰۃ ایک تو جانتے نہیں، اور زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں کہ ان کو دے دو، ان کو دے دو، ان کو ضرورت۔ اس لیے ماں تو اپنی بیٹی کے لیے ہی بولے گی، حالانکہ بیٹی کے پاس 10 تولہ سونا ہے تو بھی کہے گی، اور ان کی جو بہو ہے وہ بیچاری، بیٹا بھی تنگ دست ہے، بہو بھی، ان کے لیے نہیں کہے گی کہ ان کو دے دو۔ نقصان ہوا کہ نہیں جھوٹ بولنے کا؟ اور پوری دنیا میں جھوٹ کا نقصان بہت ہو رہا ہے، بہت جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور بالکل فیشن بنا دیا ہے جھوٹ بولنے۔ تاجروں نے تو فیشن بنا ہی دیا ہے جھوٹ بولنے کا، سامان میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ سامان کہاں ہے، کیسے آیا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ اس کو آپ چھوڑو، آپ جنت میں نہیں جائیں گے، اتنی بات سمجھیے۔
ایک جھوٹ بولے آپ اور بیچارے کسی کو اتنا دھوکے میں ڈال دیا ہے، اللہ پاک نے نامہ اعمال میں لکھ لیا سیدھا جہنم. اب ایک ہی گناہ معاف نہیں ہوگا، جہنم میں جانا پڑے گا. ایک ہی گناہ، ایک ہی جھوٹ. اب آپ نے کسی کو جھوٹ بول کر مروایا ہے کہ اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. جھوٹ بول کر اس کا سودا کینسل کروا دیا آپ نے، جھوٹ بول کر. ایک ہی جھوٹ معاف نہیں ہوگا، سیدھا جہنم. اتنا برا گناہ ہے جھوٹ بولنا. کسی مسلمان کے دل کو توڑنا، تانا مارتے ہیں، تانا. ایسا ہے. اب بیچارے کا دل ٹوٹ گیا. ایسا ہے. آپ کے گھر میں کوئی لڑکی، آپ کے لڑکے کی بہو، آپ کی دیرانی آ گئی، جٹھانی تو پہلے سے ہی تھے، یا ایسے ہی بولتے ہیں، تو وہ تو پہلے سے. اب اس کو جو ستانے میں، تانا دینے میں، ایسا دینے میں، یہ تمہاری ماں نے تو کچھ سکھایا ہی نہیں تجھ کو، تجھے روٹی بھی تمہیں بنانے نہیں آتی، ایسا ویسا. اب وہ نئی جو دلہن آئی ہے تو اس کا دل ٹوٹتا رہا. اللہ پاک لکھتے رہے ایسا ہی. اس کو تانا کہتے ہیں، کسی کے دل کو توڑنا. کوئی بات ہی نہیں سمجھتے. ایسا ہے. کوئی بات ہی نہیں سمجھی جاتی کہ تانا مت دو، کسی کے دل کو نہ توڑو، کسی کے دل کو نہ توڑو. یہ بہت کبیرہ گناہ ہے. تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ جو جیسے آپ کا ماڈل یہ ہے، جس نے داڑھی رکھ لی وہ منڈاتے نہیں. اب ان کو سستی بھی ہے منڈانے میں بھی. ایسا ہے کہ کہاں منڈاتے رہیں گے روزانہ. اب ایک مرتبہ داڑھی رکھ لی ہے تو رہنے دو، ٹوپی پہنتی تو رہنے دو، کرتا پائجامہ پہنا ہے تو رہنے دو. باقی ان کے جیون میں اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ آپ کو جانا کہ جناب آپ کی داڑھی تو ہے، اور آپ کسی خاتون کو کہو گے کہ چچی آپ کا برقع تو بہت زوردار ہے، لیکن جہنم کے آپ کی زبان جو ہے وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گی. نماز تو پڑھ رہی عورت، نماز پڑھ رہی عورت، لیکن آپ کے اعمال کیسے ہیں کہ آپ کے اعمال سیدھے جہنم. تو وہ عورت کہے گی کہ ہم کیسے جہنم میں جائیں گے، ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا تو ناخن بھی کوئی مرد نہیں دیکھتا. تو کہا تمہاری زبان بہت خراب ہے، اور زبان تمہیں لے جائے گی. زبان سے جھوٹ بولتی ہے، زبان سے تانا لگاتی ہے، بہت سارے. اور چوری کی بھی بہت سارے عورتوں میں عادت ہوتی ہے. ایسا ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ کوئی اچھی چیز ہے تو اس کی چوری کر لی. ایسا ہے. ایسے بھی آپ دیکھیں سرقہ، تانا دینا، یہ تو ہماری عورتوں کے معاشرے کو درست کرنے کی بے حد ضرورت ہے، ورنہ یہ زبان تمہیں لے جائے گی سیدھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ پڑھیں گے. ہمارے کیا ہے، ہم لوگ فضائل صدقات، فضائل اعمال کو پوری تھوڑی پڑھتے ہیں، پوری نہیں پڑھتے، تھوڑی پڑھی، تھوڑا ختم کیا. تو میں جو زبان کے بارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اتنا گندا عمل ہے جھوٹ بولنا. فرشتے بھاگتے ہیں جب بھی آدمی جھوٹ بولتا ہے، فرشتے اس کی بدبو سے بھاگتے ہیں حدیث پاک میں. اور تانا دینا، غیبت کرنا. غیبت کرنے میں تو ماستری اتنی ہم کو حاصل ہے کہ رمضان بھی نہیں چھکتے. اتنا اچھا مشغلہ، اتنا شوق ہے کہ آپ نے سنا کہ نہیں سنا. بس یہ ہے، یعنی ماڈل کا کام نہیں کسی کے بارے میں. کیا ارے آپ نے سنا ہی نہیں، تو وہ کھانا بھی چھوڑ دے گا کہ میں پھر کھانا کھاؤں گا. بولو تو کیا ہے. غیبت سننے میں اور دوسروں کی برائی کرنے میں اتنا لطف ہے کہ نہ پوچھو بات. یہ سب جہنم کی مجلس ہے. ایسا ہے. جہنم کی مجلس. غیبت، اتنی غیبت، یعنی آپ کو تلاش کرنا، ماں بہنوں ایسی عورت کو تلاش کرنا مشکل ہوگا کہ جو جھوٹ نہ بولے، جو تانا نہ دے، کس کا دل نہ توڑے، غیبت نہ کریں. اور چگلی کیا ہے؟ ایک دوسرے کو لڑانے کی بات ہے. اور ایسا نہیں، جو عورت جھوٹ بول رہی ہے، چگلی کر، وہ خوب حالت میں ہے، اس کے لڑکی، اس کی اولاد آوارہ ہو رہی ہے، وہ خود پریشان ہے، لیکن گناہ پھر بھی کرتی ہے. یہ نہیں کہ اب گناہ چھوڑ دیے کہ میرے تو اولاد بھی آوارہ ہو گئی ہے اور لوگوں کی نحوست مجھ پر آ گئی ہے، میں نے لوگوں کی اولاد کی غیبت کی ہے تو آج میری اولاد آوارہ ہو گئی. شوہر سے پیٹی جا رہی ہے، شوہر اس کو مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، پھر بھی موقع پر غیبت کرنے مہس رہی ہے. آپ دیکھیے ذرا معاشرے کو. ایسا ہے. اس لیے شراب پینے والے کو لوگ کہتے ہیں کہ ارے ابھی تو مر رہا تھا،
تیری دوائی، بیمار ہو جاتے ہیں شراب پیتے پیتے، اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر نے بھی مایوسی کا اظہار کر دیا، پھر لوگوں نے اس کو پیسہ دیا سب کو، پھر بھی 2 مہینے کے بعد پھر شراب چالو، ایسا ہے، پھر شراب چالو، جوا کھیلتے کھیلتے بالکل ہی بیکار ہو گیا، پھر لوگوں نے اس کا قرضہ ادا کیا ادھر ادھر کر کے، اس کو تھوڑا بہت کاروبار پر لگا، پھر جوا۔ تو یہ جو گناہ کا چھوڑنے کو اللہ نے کہا، اس میں اثر دیا اللہ پاک نے، ارے یہ تو بہت گندی چیز ہے، اس لیے کہ جہنم میں لے جائے گی۔ تو جہنم تو آپ نے دیکھی نہیں، صرف قرآن میں سنا ہے، حدیث پاک میں سنا ہے، ایسا ہے۔ ریاض الصالحین ایک کتاب ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں سب بتلائے گئے کہ پوچھتے تھے کہ کون لوگ ہیں، کہ آپ کی امت کے فلاں گنہگار ہیں، کہ یہ کون ہے کہ آپ کی امت کے فلاں گنہگار، لیکن کیا ہے جو لوگ قبر میں چلے گئے نا ان کو ہم بھول گئے، آج تو اتنا جلدی بھولتے ہیں، نہ پوچھو بات، ایسا ہے، بھول گئے۔ تو بھائی موڈلگی کا ایک سب سے نیک آدمی مر گیا، سب بھول گئے، کوئی تذکرہ بھی نہیں کرتا ہے ان کا، کوئی عالم کا انتقال ہو گیا، دنیا اتنی زیادہ پیوست ہو چکی ہے کہ آدمی سوچتا بھی نہ ان کو یاد کرتا ہے۔ قبرستان جاتا ہی کون ہے؟ عبرت لینے کے لیے۔ اب قبر میں کیوں گیا؟ کسی کا انتقال ہو گیا تو جائیں گے، اس میں ہنسی کھانسی، اور جب قبر کی کھدائی ہوتی ہے تو مسلمانوں کو کرنا ہی نہیں چاہیے، اتنی پامالی ہے قبرستان میں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ تو مسلمان ہیں، تو قبر کو کھدائی کو نیک کام سمجھتے جاتے ہیں، ان کے ایمان کی ہلاکت ہے، اس سے اچھا ہے گیروں سے کھدوائی دے، کوئی مشین لے آتے ہیں، ہمارے یہاں بھی لوگوں کو بہت شوق ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تماشا، آپ لوگ لگتے ہیں کہ آپ کی نماز بس آپ پڑھ رہے ہیں، باقی میں نہیں سمجھتا کہ ایمان پر بھی آپ مرو گے۔ قبرستان میں باتیں کرنا، میت میں باتیں کرنا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اتنا دل مر چکا ہے، اتنا دل۔ اس لیے عورتوں کو تو حکم نہیں ہے قبرستان میں جانے کا، تو عورتیں کہیں کہ ہم کیا کریں؟ کہا موت کو یاد کرو، تمہارا دل تو بہت نرم ہے، عورتوں کا دل بہت نرم ہے، صرف موت کو یاد کرو، اپنے رشتہ داروں کو یاد کرو، اپنے رشتہ داروں کو یاد کرو، ہمارے درمیان میں ان کا قبر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ بولو تو پھر ہم کو تو معلوم ہی نہیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ اب کسی کو اچھا خواب آیا تو قرآن خوانی بند کر دی، کہ تو اللہ کے یہاں جنت میں پہنچ گئے، ایسا ہے۔ اس لیے خواب نہ آنا اچھا ہے، ورنہ کہا کہ ہم نے تو خواب میں دیکھا تو سبز باغ میں بیٹھے ہوئے، تو قرآن پڑھنا ہی بند کر دیا، جنت میں چلے گئے۔ کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ سب واقعات فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے سب بہت لکھے ہیں، لکھے ہیں کہ لکھے ہیں، کیسے کیسے، تو وہ کیا واقعات ہیں جب ہم کو معلوم نہیں کہ قبرستان میں کیا ہو رہا ہے، تو اللہ والوں کیسے معلوم ہوا؟ اس کو کشف قبور کہتے ہیں۔ اب کوئی نہ مانے وہ بات الگ ہے، بعض اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ان پر بات کو کھول دیتا ہے قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو وہی سے معلوم ہو، کشف قبور کہتے ہیں کہ قبر میں سب کو نہیں ہوتا ہے، جانور کو ہوتا ہے، جانور بھی دکتا ہے جہنم قبر کے عذاب سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث اور فضائل صدقات موت کا بیان یاد کہ ہم لوگ پڑھتے نہیں، وہ تو بھول سے کبھی 3 دن چلے گئے تو امیر صاحب نے پڑھا یا کسی نے پڑھا، بھول سے۔ قبرستان ہم جاتے ہی نہیں، ایسا ہے، اور قبرستان جاتے ہیں، اللہ اکبر، اب نہ آتے تو میں کا اچھا ہوتا، اب دفن میں نہ حاضر ہوتے، ہنسی خوشی کی بات ہے، کوئی درد نہیں کہ ہم ان کو جا رہے ہیں تو کیا ہے، کیا پڑھیں گے، کیا کریں گے۔ اس لیے گناہ جو ہے نا، گناہ، وہ گناہ ہمارے دل پر بہت ہلکے ہو چکے ہیں، بہت ہلکے، اور یہ ایک ایک گناہ آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گا، عذاب قبر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تو میں نے آپ کو ظاہری گناہ، جھوٹ، سود، شراب، چغلی، زبان کے گناہ، کان کے گناہ، ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانا، ہاتھ کا گناہ، پیر کا گناہ، جو بھی گناہ ہے سب ظاہری گناہ ہے۔
اور باطنی گناہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ اب تکبر پر بیان کریں گے تو پورا مہینہ یہاں رہنا پڑے گا کہ سب ایک ایک کر کے کیسے بیان کریں گے۔ تو علماء سے پوچھنا چاہیے۔ بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے دل کے سنوارنے کا بیان۔ تکبر کیا ہے؟ حق کو نہیں ماننے کا۔ تو عورتیں حق نہیں مانتی، سمجھ میں؟ ساس یوں بتلاتی ہے بہوؤں کو کہ میری بیٹیوں یہ کھانا اس طرح پکایا جاتا تو نہیں مانیں گے۔ ساس اپنی بہوؤں کو سمجھا، اب ماں سمجھا رہے اپنی بیٹی کو کہ آپ نے جو حساب کیا ہے نا وہ غلط ہے، کہا نہیں صحیح ہے۔ حق بات کو ماننے کا نہیں، ایسا ہے۔ اور دوسرے کو اپنے سے ڈاؤن سمجھنے کا، یہ حقیقت ہے تکبر بھی۔ تو آج اس میں تو سبھی اپنے کو اچھا سمجھتے ہیں، ایسا ہے، ایسا ہے۔ دوسروں کو ڈاؤن سمجھتے ہیں، ایسا ہے۔ تو دوسروں کو ارے یہ کیا کریں گے، ایسا ہے۔ تو بھائی فلاں آدمی نے کہا کہ ہم کہہ رہے ان سے کوئی کام ہو، کبھی کیا ہے کیا انہوں نے کام؟ ایسا لوگوں کو ڈاؤن کرنا، ایسا ہے، ڈاؤن کرنا، حقیر سمجھنا، ایسا ہے۔ ہمارے یہاں ہم مثال دیتے ہیں، جیسے کوئی رکشہ والا ہے بیچارہ، اب وہ رمضان میں سب سامان خریدنے غریبوں کے لیے وہ لے گئے اس ڈرائیور کو کہ چلو جانے کا ہے بازار میں کہیں بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جو ہے یہاں سے سب سامان بھرو، ہماری عورتیں سنتی رہے، آپ یہاں سے سامان بھر لو بھائی، اور لو یہ 100 روپیہ تیرے کو چاہیے تو ہوٹل میں جا کر کھا لینا، رمضان کا مہینہ ہے کہ نہیں۔ تو ان کو کہا کہ جناب آپ تو ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے ڈرائیور کو آپ کو یہ کہنا چاہیے چلو ہم نماز پڑھ لیں۔ ارے یہ کوئی نماز پڑھیں گے؟ اتنا ڈاؤن سمجھتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے گھر میں جا کر یہ جنتی بنے گا کہ جہنمی بنے گا؟ اتنا ڈاؤن سمجھا اپنے ڈرائیور کو، کیا یہ کوئی نماز پڑھیں گے کبھی؟ کیا یہ تو میں نمازی آدمی ہوں، میں پابند آدمی ہوں، میں نماز پڑھوں گا، یہ کوئی نماز پڑھیں گے لچے لپنگے لوگ ڈرائیور قسم کے؟ کبھی نماز پڑھی ہے کیا انہوں نے؟ تو آپ نے 100 روپیہ رمضان کے مہینے میں کھانے کا، ارے یہ کوئی روزہ رکھیں گے؟ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ جا کر کھا لینا۔ تو ہمارے یہاں کی بات کرتا ہوں کہ جیسے ہماری اپنی برادری ہے، ان کو خادم چاہیے، بغیر ان کا جیون جائے گا نہیں۔ ہر چیز ان کے خادم چاہیے، برتن دھونے کے لیے، پوتے کے لیے۔ جیسے میری اپنی برادری گجرات میں ہے تو ان کے لیے آدیواسی کا ہونا بہت ضروری ہے، ان کا بستر بچھانے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اب تو بہت کم ہو گیا، لیکن ہر ایک کام عورتیں کام کیا کرتے ہیں؟ بس سالن بنانے کا، روٹی بنانے کا، اور کوئی کام نہیں کرنے کا۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو اب جو غریب کی عورتیں جو ہمارے یہاں کام کرنا آتی ہیں اس کو اتنا حقیر سمجھ، تو مرد نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں وہ بیچاری عورت مسلمان جو کام کرنے کے لیے آ رہی ان کے لیے نماز کا کہو، ارے وہ کہ نماز پڑھے، سمجھے نا؟ دیکھو یہ نماز پڑھنے والی عورت کے دل میں تکبر ہے کہ نہیں؟ دوسروں کو چھوٹا سمجھتے۔ تو ہم کیا ہے اس کی بے پرواہ یہ ہے کہ اس میں کیا آ رہا ہے، یہ بہت خطرناک گناہ تم نے کیا ہے کہ کسی مسلمان عورت کو آپ برا سمجھ رہے ہیں۔ اس سے کہ جب تکبر میرے دل میں ہے نا، تکبر، تو حسد بھی ہوگا مجھ میں، اس لیے کہ سب نعمت مجھ کو ہی ملنا چاہیے، میں لائق ہوں اس کی، یہ تھوڑی لائق ہے ایسے۔ حسد بھی ہوگا، عجب بھی ہوگا کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا، میں ویسا، میں ویسا۔ تو تعلیم کے حلقے میں عورتیں جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہیں؟ سنیے آپ غور سے، عورتیں بھی سن رہی ہیں۔ تو ایک خاتون کی ایک دو غلطی گئی تو دوسری بڑی عمر کی خاتون نے کہا لاؤ مجھے کتاب دے دو۔ ارے جو ان کو برا لگا ہے کہ تعلیم بند کر دیا، سمجھ رہے یہ میں سمجھ۔ اب وہ بڑی عمر کی خاتون ہے، نانی دادی کی عمر کی، تو نوجوان لڑکی سے کہا بیٹا لاؤ مجھے تم دے دو، تو انسلٹ کر دیا تم نے ہمارا۔ آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے؟ یہ تو بہت، یہ سب ایسے یعنی ایسے بیماریاں لگی ہوئی۔ اب وہ خاتون جو ہے کہ نہیں، وہ پابند ہے، جوان خاتون، ہر تعلیم میں آنے والی ہے، لیکن ان کے دل میں جو اب اٹیک آتا ہے نا کسی کو، تو وہ پہلے سے ہی کچھ اٹیک کی کیفیت ہو جاتی ہے، ایک دم سے نہیں آتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ایک دم سے تھوڑی اٹیک آئے گا، اور دھیرے دھیرے آئے گا، ایسا ہے۔
تو کوئی کوما میں چلا گیا تو یہ دھیرے دھیرے نہیں جائے گا. تو وہ عورت کوما میں چلی گئی کہ بھائی وہ خاتون تو تعلیم میں نہیں آتی ہے. تو کہاں ہے؟ کیا دادی نے ایسا کہہ دیا نا، کتاب لے لی، اس کو بہت خراب لگا ہے. اب وہ اردو پڑھنے میں کچی تھی، یوں ہی تو بی ایس سی بی ایڈ تھی بیچاری ایسی. تو جتنا پڑھائی لکھائی میں اونچا ہوگا اتنا زیادہ گرتے وقت پھر کیا ہے، درد بھی زیادہ ہوتا ہے. جو جتنا اوپر سے گرے گا اتنا ہڈیاں ٹوٹے گی ایسی. تو انہوں نے پہلے سے ان کے دماغ میں سب کچھ ایسے. لڑکی بہت اچھی تھی، قرآن پڑھنے والی، نماز پڑھنے والی، لیکن لڑکی کے دل میں ایسا تھا کہ میں کچھ ہوں. تو یہ دادی نے سادگی کے ساتھ کتاب لے لی تعلیم میں کہ لاؤ ایسا ہے، یا 6 نمبر بیان کرو تو تھوڑی غلط ہے، اچھا آپ ہٹ جائیے میں بیان کر دوں. یہ میں اس لیے ایسے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ دوسری باتوں کو تو بات ہی چھوڑ دو، تم ایسا ہے کہ نہیں. ایسا کہہ دیا کہ تم جو شادی میں پہن کر آئی تھی نا تو اچھی نہیں لگ رہی تھی، ارے توبہ توبہ، تو بہت برا لگے گا کہ ہم نے کتنا اچھا لباس اور کیسے کیسے حاصل کیا اور تم نے کیسے کہہ دیا کہ تم اچھی نہیں لگتی تھی. تو اتنا درد ہوا کہ بریانی بھی نہیں کھائی انہوں نے، ایسا ہے، سولا بھی نہیں کھایا. بس یہ عورتوں کی بیماری ہے کہ ان کو جو آپ نے کہا نا کہ تمہارا لباس جو پہن کر آئے تھے تو تم کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور دیرانی کو جیٹھانی نے کہا تو مر گئی، ایسا ہے. یا ننند کو بھاوت نے کہا، بھاوت کو ننند، تم نے کیوں ہم کو ایسا کہا کہ اچھی نہیں لگتی. تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ والتین والزیتون تم پڑھو کہ اللہ نے تو مجھے اچھا ہی بنایا ہے، تو تم کو میرا یہ بدن بھی اچھا نہیں لگتا ہے، ایسا ہے. اللہ ہی نے تو اچھا ہی بنایا انسان کو. خود قرآن نے اللہ نے فرمایا کہ بہت بہترین صورت میں بیان فرمایا. آپ کو کیوں غلط لگ رہا ہے؟ لیکن وہ بیماری جو تکبر کی ہے کہ میں کچھ ہوں، اس لیے آئی ایم سم تھنگ کہتے ہیں اس کو، کہ میں سب کچھ ہوں. تو جب یہ خاتون نماز پڑھ رہی ہے تکبر کے ساتھ، قرآن پڑھ رہی ہے تکبر کے ساتھ، ذکر کر رہی ہے تکبر کے ساتھ، حج کر رہی ہے تکبر کے ساتھ، ایسا ہے. تو یہ سب بات ایسے جب گھٹنائیں بنتی ہے نا، واقعہ، اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں بہن تکبر ہے. تو اب کیا ہوگا غلطی کہی تو ہمارے ساتھ ایک امام صاحب تھے، وہ عالم تھے، انہوں نے نماز پڑھائی فجر کی تو غلطیاں گئی ان کی. تو بہت بڑے عالم نے کہا کہ تم کو اس طرح پڑھنا چاہیے. تو مجھے کہنا میں نماز ہی نہیں پڑھاؤں گا. میں نے کہا ثواب نہیں ملا نماز پڑھانے کا، ثواب ملا غلطی گئی تمہاری. اب امام صاحب تھے، اب ان کی غلطی گئی. تو امام صاحب غلطی گزانے سے لوگوں نے کہا کہ امام صاحب ذرا دوسری صورتیں پڑھو جو تمہیں آسان ہو. انہوں نے کیا برا کہا ہے؟ انہوں نے ثواب ملا کہ نہیں؟ کہا مجھ کو ثواب تھوڑی چاہیے، مجھے تو واہ واہ چاہیے. یہ مرض ہے، ثواب نہیں چاہیے، واہ واہ چاہیے. یہ بیماری ہے واہ واہ کی، اس کو عجب کہتے ہیں، عجب، کہ میں اچھا، میرا سب کچھ اچھا، میرا سب کچھ اچھا ہونا چاہیے اور سب کو واہ واہ کہنا چاہیے. اب واہ واہ تو اللہ کہہ دے تو بہت اچھی بات ہے کہ نہیں، سب کی واہ واہ لے کر، یہ بیماری ہے. اب اس کا علاج ہوتا ہے، علاج کہ تکبر کا کیا علاج ہوگا. اب عورتیں تو کیا ہے، اب ایک بیان ختم ہو گیا، برابر ہے. اب ان کے شوہروں کے ذریعے پوچھوائیں تو علاج ان کا ہو سکتا ہے کہ نہیں. عورتوں کا علاج کیسے ہو سکے؟ اچھا مرد ہے وہ علاج کرنا جانتے نہیں. مرد جو ہے جیسے میڈیکل علاج نہیں جانتے، باطنی علاج بھی نہیں جانتے. اب بہت تو بیوی نے بہت رو دھو کر کہا کہ میرے تو اتنے گناہ ہیں کہ چلو پھر عمرہ کرائیں گے. تو عمرہ میں علاج نہیں ہوگا، سمجھ میں آئے نا، عمرہ میں علاج نہیں ہوگا. آپ عمرہ کرو، زمزم پیو، آپ کچھ بھی کرو، اس میں علاج نہیں ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایسے تو کوئی علاج ہوتا ہے. کہا ڈاکٹر صاحب چھوڑو سب جھنجھٹ، ہم تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں. ایسا کہیں چلے گا کہ عمرہ کریں گے؟ ایسے ہی علماء سے علاج کرنا. اب یہ سب باتیں آج کل آپ کو اتنی نئی محسوس ہوگی، نئی لگے گی کہ تکبر اور عجب پر میں نے بیان کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ ایسا جملہ بول دیا ہے، ٹھنگنی کہیں گے، ایسا ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی کھانا بھیج دیا. تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو غیرت آ گئی کہ میرے گھر میں تو کیوں ایسے کھانا بھیج رہی ہے؟ ایسا ہے، مجھے جو چاہیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاؤں گی، اور نہیں ہے تو تیرے گھر آئے جب ٹھیک نہیں کہیں کہ ایسا بولے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ عائشہ تم نے ایسا جملہ بولا ہے کہ میٹھا سمندر کھارا ہو جائے. اب ہمارے یہاں تو کتنے سمندر کھارے ہوتے ہیں وہ آپ کو ہی معلوم ہے. 24 گھنٹے میں سمندر کے سمندر سب خالی ہو جائیں گے. کتنی سمندر. اس لیے کہ عورتیں بولتی ہی رہتی ہے، تسبیح بھی چالو رہے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اگر نکلے گی کہ یار ذرا تیری چچیری بہن تو ماشاءاللہ اللہ والی، ارے کہیں کہ اللہ والی ایسا ہے. یعنی ہمارے خاندان کی جو عورتیں نا، چچیری بہن، خالہ کی لڑکی، یا اور یہ جو ہمارا گروپ ہے نا، جب 5 بھائی ہیں تو 5 بھائی کی عورتیں ہیں. اب یہ اتنی بھاری حکومت ہے روس کو، یہ کرکٹ کی ان کا جھگڑا کبھی ختم نہیں ہوگا. جتنا آپ اس کو سمجھائیں گے اتنا پریشانی ہے. تو ہماری ماں بہنوں میں چونکہ آج بیان ہے، تو دیکھو قرآن پڑھنا الگ چیز ہے، تسبیح پڑھنا الگ چیز ہے، عمرہ کرنا الگ چیز ہے، صدقہ خیر. لیکن یہ جو بیماریاں ہیں کہ نہیں، کہ تمہاری زبان سے بہت برائیاں نکلتی ہیں، غیبت نکل جاتی، وہ بری ہے. کیا بری ہو تو کیا ہو گیا، اس کے لیے اصلاح کی دعا کرنی. ماں بہنوں یہ تکبر اور عجب ہے. اور حسد کا تو تم بات ہی چھوڑ. کسی کی لڑکی کا اچھا ہو گیا تو یہ سب عورتوں کو پسند نہیں ہے. یہ سب بولنے کے کوئی لڑکا تو ایسا ہے، کالے جیسا ہے، سیدھا خوبصورت بھی نہیں ہے، اور اس کا باپ ایسا ہے. یعنی پورا لوگ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کو بہت اچھا مل گیا ہے. تو جو عورتوں میں حسد ہے کہ نا اس کا، وہ برائیاں چالو کرتی ہے، برائیاں چالو کرتی ہے، کہتے ایسی ہے ویسی ہے، ایسا ہے ویسا. کیوں برا؟ حسد ہے تمہارے دلوں میں. یہ 2-3 گناہ کو میں نے بیان کیا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑو، وہ خطرناک بیماری ہے. اور یہ سب بیان بھی اب سب ختم ہو گئے. اب لوگ کیا ہے، بیان یعنی کوئی نہ کوئی صحابی کا واقعہ صاحب، یا صلاۃ التسبیح پڑھنے کا، یا تہجد میں اٹھنے کا. تو ہماری بہت ساری عورتیں تہجد میں اٹھتی ہیں، میں آپ کو یقیناً دلاتا ہوں. یعنی جتنی عورتیں ابھی ہے کہ نہیں، کتنی عورتیں تہجد کی پابند ہے کہ نہیں. اس لیے کہ میں نے اپنی عمر میں دیکھا لوگوں کو کہ تہجد کی بیچاری پابند ہے، قرآن کی بھی پابند ہے، تسبیح کی. جو بیماری ہے اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے، اس کا کوئی کہنے والا نہیں. تو ہم لوگ گھر میں تھے، تو کہیں سے ہمارے گھر میں ہماری بیوی کو کہا کہ ہم کو پیسوں کی ضرورت ہے تو زکوٰۃ دیجیے. ہم دیتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور وہ بھی اچھے ہی لوگ ہیں. تو ہماری بیوی نے کہا کہ میری بہن، یعنی ہماری نسبتی بہن سالی، کہ دیکھو اب ان کو تو کنٹرول رکھنا. اچھے اچھے تو برقعے اوڑھ رہی ہے، اور اچھے اچھے تو لباس پہن رہی ہے، اور پھر زکوٰۃ کے وقت میں زکوٰۃ مانگتے ہیں تم سے. یہ بات ہماری نسبتی بہن نے ان کی بہن کو کہا کہ دو، لیکن ذرا سوچ سمجھ کر دیجیے، یہ نہیں کہ جتنا مانگا اتنا دے ہی دیا تم نے. تو ہماری بیوی نے ہم کو کہا کہ ایسا ایسا ہے. تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو ایک بات سنو، حدیث میں گھوڑے سوار بھی سوال کرے تو دے دو، اس لیے کہ تم کو معلوم. اب جیسے ایک آدمی یہاں پر آیا اچھی سی گاڑی لے کر، کہا یار ہمارا میڈیکل بہت ہوا ہے جناب، آپ ایسا کرو ویسا کرو ویسا کرو. تو سواری تو ضرورت کی چیز ہے کہ نہیں، اس کو بیچ دے گا، ایسا ہے. اور کپڑے تو ہے کہ نہیں. تو ہماری بیوی سے ہم نے کہا کہ دیکھو سوچنے کا ایک انداز یہ ہے کہ کسی نے کپڑے دیے ہوں تو الحمدللہ ان کے دل میں بات ہوتی، بات صحیح ہے. اور برقعہ جو انہوں نے 3,000 کا پہنا ہے تو کسی نے دیا وہ ہدیہ میں، وہ تھوڑی کہیں سے لائی ہوئی ہے. تو ایسا سوچنے کا نہ، ایسا سوچنے کو شیطان کبھی سوچنے نہیں دے گا. ہم سوچیں گے بھی تو کہیں گے تم بدھو لوگ ہو، تم کو کچھ معلوم نہیں. یعنی ہم تقوی کی بات کرتے ہیں، جنت کی بات کرتے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی ایسا ایسا ہے. سوچنے کا انداز ہی تو مردوں کا سدھرنے کا انداز نہیں ہے. عورتیں کیسے سدھرے گی؟ تو عورتیں کو تو ذہن میں بہت جلدی بات آ جائے گی، یہ بات ہے یہ بات ہے، ایسا ہے. تو جیسے ہماری بہن ہے، تو ہماری بہن نے مانگا پہلے پیسہ، پھر پیسہ مانگا، تو بھی وہی ہے کہ اتنے اچھے اچھے تو برتن بھی خرید کر جا رہے. ارے کسی نے دیے ہوں تو آپ کو گناہ ہوگا؟ یعنی اچھا سوچنے میں کوئی گناہ ہوگا؟ ہم اچھا سوچیں کسی کے بارے میں، ایسا ہے. اور اچھا کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں، اس کو بدگمانی کہتے. سورت میں نے بیان کیا الحمدللہ
صورت میں نے بیان کیا بدگمانی پر. تو وہ سندھی برادری تھی، ان کا مولانا ابھی ہماری مستورات بھی جمع ہے جمعہ کے بعد، یہی بیان ان کو بھی بہت ضرورت ہے، کہہ دو آپ ایسا ہے کہ بدگمانی. اب تو موبائل ہے کہ نہیں، تو شوہر کی چوری سے سب چیک کرتی ہے اندر کہ کس کے فون آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے فون آ رہے ہیں. تو ان میں ایسے کچھ فون تھے. تو آپ کو کیا کرنا جائے، ظن المومنین خیرا، تم جب دیکھو اپنے شوہر کو اپنی آنکھ سے، اپنے کان سے سنو، اس وقت کرو ورنہ مت کرو. تو ایسی تو باتیں چلتی رہتی ہیں کہ تمہارا شوہر جو ہے تو بازاروں میں عورتوں کے ساتھ بہت ہی ہنستا ہے. تو یہ عورت سمجھتی ہے کہ ہم سمجھیں کہ تم کاروبار کرنے جاتے ہو کہ لو کرنے جاتے ہو. ایک دم سے فائرنگ کر دیا ایسا ہی کسی کی سنی سنائی بات پر. تو اس سے جھگڑے بہت ہوتے، بدگمانی. تو یہ بدگمانی کیوں پیدا ہوتی ہے کہ اپنے کو آدمی اچھا سمجھتا ہے، ایسا ہے. اب اس پر ایک ایک بیان ہوگا کہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں سلسلہ چالو ہو جائے گا. لیکن میں نے نمونہ کے طور پر آپ کو کہا ہے کہ بہت گہرے گناہ ہے. نماز، روزہ، صدقات، خیرات ہمارے سب کو بھسم کر دے گا. اس لیے بہت ضروری ہے اس بات کی طرف توجہ کرنے کی. میں نے آپ کو کتابوں کے نام دیے، تو ہم نوجوانوں کو کہتے ہیں بھائی تم پڑھو، کچھ حاصل کرو، کچھ اپنے. تو ہمارے دوست بہت اچھے باز ہیں ماشاءاللہ. تو وہ لوگ کیا ہے، اپنی بیوی کا کوئی حال ہو تو سناتے ہیں کہ ایسا ایسا ہے. تو علاج کیسے کرنے کا، جیسے تکبر ہوا کہ نہیں، تو وہ عورت اپنے شوہر کے ذریعے کانٹیکٹ میں آ رہی ہے کسی بھی عالم کے کہ تکبر تو یہ تو سب ہم میں بھی ہے، ایسا ہے. اس لیے جن لوگوں نے بھولیں بتلائے نا ان کو کبھی نہیں بھولتے ہم. ایسا ہے کہ تم نے ہم پر کیوں تنقید کی، ایسا ہے. اب ایک آدمی عالم ہے، اگر ان میں بھی تکبر ہے تو پھر اصلاح کس کی ہوگی کہ بھائی مولانا اب آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں جیسا عوام کر رہے ہیں، غلطی کو کوئی مانتے نہیں آپ کو، ایسا ہے. تو امام صاحب کو صرف یہ کہا کہ امام صاحب آپ کی عادت ایسی ہے کہ پورے کھڑے ہونے کے بعد بولتے سمی اللہ لمن حمد. سمجھ رہے ہیں بات کو، یعنی پورے کھڑے ہو جاتے پھر کہیں سمی اللہ لمن حمد. تو بیچارہ ایک مقتدی تھا، غریب آدمی، تو اس کی رکعتیں جاتی آتی رہتی ہے. اس دن اس نے دیکھا کہ دیکھو امام صاحب پورے کھڑے ہو گئے، پھر عین تو بہت صحیح نکالی سمی اللہ لمن حمدہ، لیکن کھڑے ہو گئے تھے. تو جو آدمی امام کو نہیں دیکھ رہا ہے وہ تو جلدی جلدی سے آ کر اللہ اکبر کر کے یعنی رکوع میں مل گیا، تو وہ تو رکوع میں چلا گیا نا، امام صاحب کھڑے بھی ہو گئے ہیں. اس وقت معلوم ہوا کہ یار یہ تو مولانا ہماری نماز نہیں ہو. ارے جو مولانا اس کے پیچھے جو بگڑے ہیں کہ نہ وہ جو بات حق بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں. ان کو قبول کرنا چاہیے. سب لوگوں کی نماز ہے، جو آپ کو نہیں دیکھے گا یا کسی آڑ میں نماز پڑھے گا تو جلدی سے آ کر اس نے تو نیت کر کے سیدھے رکوع میں گیا، تو وہاں تک تو آپ کا سمیع اللہ سنا ہی نہیں دیا. لیکن انہوں نے پکڑا 2-3 مرتبہ آپ کو، کہا امام صاحب معاف فرما دیجئے، 2-3 مرتبہ آپ نے دیکھا میں نے، آپ پورے کھڑے ہو جاتے ہیں سمیع اللہ لمن حمد. تو یہ تو لوگوں کی نمازوں کا مسئلہ ہے، یعنی وہ رکعت مقتدی کی نہیں ہوگی تو گنہگار کون؟ سبھی گنہگار ہوں گے. اب یہ بولنے کا کیا ہے، صرف سمیع اللہ لمن حمدہ. تو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ایک عالم آدمی بھی تکبر میں مبتلا ہے تو پھر عوام کا کیا ہوگا؟ بیچارے کو جھاڑ دیا ایسا ہی، یہ کر دیا، یا مسئلہ غلط بتلایا، یا وکیل صاحب نے رائے غلط قائم کی ہے تو دوسرے وکیل نے کہا کہ کون سا وکیل ہے ایسا ہے، تکبر ہے کہ نہیں، کہ کس کو آپ نے مقدمہ سپرد کیا؟ ارے کیا کباڑا کر دیا ایسے، تکبر ہے کہ نہیں. حالانکہ وکیل صاحب 4 مہینے ہر سال لگاتے ہیں. یہ میں ایسے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں، ہر سال اعتکاف کرنے کا. وکیل صاحب بہت بھاری آدمی ہے، لیکن مریض کس کے ہیں؟ تکبر کے. وہ سمجھتے ہیں کہ میرے تو بیلگاؤں میں میرے جیسا کوئی وکیل ہی نہیں ہے. جیسے عالم آدمی اپنے کو سمجھتا ہے، وکیل بھی سمجھتا ہے. انجینئر کو بلایا ہم نے گھر میں، کس کے پاس بنایا ہے سب ایسا ایسا کر کے، کیا رہے وہ تو ہمارے، ارے وہ تو گندا ہے، اس کو کیا تعمیر میں مہارت ہے. اب ہم کو کہتے، حالانکہ انجینئر صاحب نے 4 مہینے لگائے ہیں، لیکن تکبر کی بیماری ہے اندر، حسد کی بھی ہے. وہ چاہتے ہیں سب کام بڑے بڑے مجھ کو ملنے چاہیے، جامع مسجد کا کام مجھ کو ملنا چاہیے. تو وہ انجینئر صاحب کو گاؤں والوں نے نہیں دیا تو پورے گاؤں سے ناراض.
حسد میں کہ کس کو دیا، کہا ان کو دیا تم نے کام، ہم کو نہیں دیا۔ دیکھو داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا ہے، پائجامہ ہے، نماز پڑھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، لیکن یہ حسد کی بیماری ہے کہ نہیں، کہ آپ نے ان کو کیا دیا۔ مجھ سے زیادہ کوئی کسی کو جاننے کا تم کو حق نہیں ہے۔ وکیل صاحب میں تکبر، وکیل صاحب میں حسد، انجینئر صاحب میں حسد۔ دیکھو ایک تو دنیا دار آدمی، ان کو چھوڑو، ان کو چھوڑو، جو دیندار آدمی ہے وہ اپنی یہ دینداری کی کوتاہیوں کو نہیں سمجھ رہے، تو عورتیں کیسے سمجھے گی پھر، ہے کہ نہیں؟ اس لیے عورتیں جو ٹیچر ہے کہ نہیں، ان کو تو کبھی بھول نہیں بتلا سکتے آپ، اور پڑھی لکھی عورتوں کو بھی نہیں بتلا سکتے، تو غریب کی عورت مان جائے گی بیچاری۔ ایک عورتوں میں بھی یہ تکبر، حسد، اپنا ڈیمانڈ، اپنے کو بڑا سمجھنا وہ ہے۔ اس لیے میں ہماری ماں بہنوں سے بھی، چونکہ مجلس ہے تو دوسرا سب بیان سمجھیے، جو جتنی بھی مستورات الحمدللہ ابھی تعلیم میں آئی ہے وہ اعمال کی پابند ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت ہو، انہوں شوق سے آئی ہے، اور بہت ساری خیر ہیں ہماری مستورات میں نے وہ باتیں آپ کو بتلائی جو جہنم کا پھاٹک کھول دے گی، اور ہم کو زندگی میں معلوم نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی عمر کے آخری سلسلے میں، آخری وقت میں گئے اور اللہ والوں کی خدمت میں رہے ہیں، کہ آپ کیوں آئے؟ کہا حضرت ہم میں ایسا ہے، اخلاص کی کمی ہے۔ سمجھ میں بات ہے، اخلاص کی کمی۔ اب ایک ہی لڑکا ماڈلگی مدرسہ ہے کہ نا آپ کے یہاں، وہاں سے پڑھ کر ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، بہت اچھا پڑھا ہے، اور بنگلور میں جا کر اس کا نمبر آیا ہے بس، اور پورے کرناٹکا میں شہرہ ہو رہا ہے کہ فلاں مدرسے کا ابراہیم نمبر کا، اور اس کا تجوید میں اور اس کے حفظ کے مسابقے میں نمبر 1 پر آیا ہے۔ اب یہاں ماڈلی کے سب اساتذہ کی گدگدی ہو رہی، تو میرے پاس پڑھا ہے، یہ تو ہمارا شاگرد ہے، اور نام دوسرا کما رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو اشتہار جو آیا نا اس کو پھینک دیا، یہ تو ہمارے پاس پڑھا ہے۔ تو ایک مثال میں تو دے رہا ہوں آپ کو، صرف مثال۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے پھر؟ اخلاص ہی نہیں۔ جب آپ نے اس بچے کو اخلاص سے پڑھا ہے، ایسا ہے، تو ایک لڑکے کی تعریف بہت کرتے ہیں ماڈلگی والے، جہاں جاتے ہیں کہ یار جماعت میں پتہ نہیں کون امیر صاحب تھے، کیا تھے، تو یہاں کے امیر صاحب کہتے پہلے میرے ساتھ لگے 4 مہینے اس کے، اب کباڑا کر دیا کہ نہیں کہا۔ یعنی یہ ماڈلگی کا ایک لڑکا 4 مہینے فورن جا کر آیا ہے کہیں سے، تو سب ماڈلگی والے کہتے ہیں کیا امیر صاحب ہوں گے، کیا بچہ بن کر آیا ہے۔ تو ماڈلگی کا امیر صاحب کہتے ہیں کہ تم کو معلوم ہے یہ تو اوباش قسم کا تھا، 70 چکر گھر کے میں نے مارے ہیں، سب جہنم لوٹ لی انہوں نے، جنت کو پھینک دیا۔ ایسا ہے، جنت کو ہی پھینک دیا۔ یہ بیماری ہے اندر کی، تو جیسے اس عالم میں بیماری ہے، اس میں بیماری ہے، ایسا ہے۔ تو کوئی زمانے میں کوئی آدمی مکتب بہت اچھا چل رہا تھا، لوگ کہہ رہے ہیں مکتب بہت نازم ہے، کہ میری برکت ہے، ایسا کہتے ہیں لوگ، یہ جو میری برکت ہے، میں نے سب کچھ کیا ہے۔ تو دیکھو ریاکاری دل میں ہے، جنت سے کوئی مطلب نہیں۔ تو وہ ماڈلگی کے مدرسے والوں کو سوچنا چاہیے ہم کو کیا ہے، اللہ پاک اس کو ترقی دے۔ لیکن یہاں پر کوہرام مچ گیا ہے کہ اشتہار میں ان کا نام آ رہا ہے، ماڈلگی تو جانتا نہیں مدرسے کو۔ ہم نے محنت کی ہے کہ نہیں کی؟ اللہ کے لیے محنت کی۔ یہ ریاکاری اللہ کو بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ ہماری عورتوں کو بھی خیال تو آ ہی گیا ہے کہ یہ سب بیماریاں ہیں، اور اس کا علاج پوچھ کر اس کا انتظام کرنا چاہے، 1-2 دن کا کام نہیں ہے۔ بات آئے نا؟ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ گانے سننے کی عادت ہے، چلو بھائی ایک بیماری یہ ہے کہ گانا سنتے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم سنیما دیکھتے ہیں، کوئی بیماری ہے۔ تو غصہ کی بھی بہت خطرناک بیماری ہے، غصہ، اللہ اکبر، عورتوں میں بھی بہت غصہ ہوتا ہے، اور غصے سے اتنا فساد دنیا میں مچ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، اللہم اذہب غیظ قلبی۔ دیکھو غصہ کوئی ایسا نہیں ہے تو ایک دم سے آ جائے گا، اس لیے الرٹ رہنا پڑے گا پہلے سے۔ اب کوئی آدمی باقاعدہ یہ متم میں داخل ہو گیا کہ مولانا ہمارا بھی غصہ کا بہت مزاج ہے، غصے میں بہت فساد، تو کیا علاج کرنے کا؟ تو پہلے آپ کو داخل ہو جانا پڑے گا ایسا۔
تو ہمارے گجرات میں ہیں، بہت اچھے عالم ہیں بیچارے، بہت اچھے عالم، تو ان کو جب بھی کچھ کہتے ہیں تو بہت مان جاتے ہیں بیچارے بات کو. تو انہوں نے مجھے ایسا ہی کہا، کبھی عورت پر ہاتھ اٹھ جاتا ہے، کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے. نہیں تو وہ جو جانتا ہے نا وہ یہ پوچھے گا آپ کتنے گھنٹے سوتے ہیں، تو سوتے ہی بہت کم ہے، تو غصہ آئے گا کہ نہ آئے گا. جب آرام کا وقت ہے تو ایسا بھی علماء فرماتے ہیں کہ تم سوتے کتنا گھنٹے ہیں پہلے بولو، تمہارا دماغ ٹھکانے رہتا ہی نہیں ہے. کاروبار کرتے تو کیا ہوتا ہے، پوری وزٹ ان کے لیے. تم کو اپنی بیوی پر غصہ کیوں آتا ہے؟ تو کھانا 10 بجے لوگ گھر میں کھاتے ہیں، تم 12 بجے آتے ہو، ایک گرم کرو کھانا، تو عورت کیا کرے گی، تیرے ہاتھ نہیں ہے، تو لڑائی فائٹنگ چالو ہو گیا پورے 12 بجے رات کو. تو آپ کو کب آنا چاہیے کھانے کے لیے؟ 10 بجے آنا چاہیے کہ نہیں؟ تو 10 بجے گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر. ارے تم چاہے کسی کی بھی تشکیل بھی کرتے ہو تو کیا ہو گیا، پہلے گھر آ جانے کا، بیوی کو راحت دینے کا، بیوی کے وقت پر اس کو کھانا کھا لو، پھر چاہے تمہیں تشکیل میں جانا ہو. اور گھومنے آوارگی کا تو بہت برا درجہ ہے. آتے ہیں 12 بجے، روٹی بناؤ گرم گرم، تو فائٹنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایسا ہے. اب بیوی کے نہانے دھونے کا وقت ہے، وہ صاف صفائی کا وقت ہے، اس وقت آ کر کہتے ہیں چائے بناؤ اتنے آدمی کا. تو کہا کہ ہمارا دوسرا کوئی کام ہے کیا؟ سب مہمانوں کو دعوت دے کر آتے ہیں، جماعت ہے نا، توکل علی اللہ. صحابہ کے جیسے ایکشن مارتے ہیں کہ صحابہ تھے تو اتنے کھانا اتنا کھانا بہت کھلاتے تھے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ کیسے کھلاتے، ڈھنگ تھے. پہلے گھر میں آئیے، گھر میں آ کر کہنا چاہیے کہ 14 ساتھی ہیں، آنا چاہیے کہ نہیں؟ بیوی سے مشورہ کرو، اس کے بعد دعوت دینے کا. نہیں تم تھوڑی پکانے والا، تم پکا تو بہت بھاری بات ہے. ایسا ہے، مرد تو پکاتے نہیں، عورتیں پکا رہی ہے. تو آپ کو پہلے جماعت کو دعوت دینے سے پہلے، یا کوئی عالم دین آپ کی بستی میں آئے ان کا جانے سے پہلے یہ سب انتظام ہوتا ہے گھر کا. تو آپ کہتے ہیں میری اور لڑتی بہت ہے، غصہ نہیں، پوری ڈیٹیل بتلاؤ. سب قصور تمہارے ہیں، بیوی کے قصور نہیں ہے، قصور تمہارے ہیں. الٹا سیدھا کام کرتے ہیں، ایسا ہے. قرضہ لوگوں کو دے دیتے ہیں، ایسا ہے. جب پیسہ مانگتے ہیں بیوی، کیا فیس کا پیسہ دینا ہے، کہا میرے پاس تھوڑی پیسہ ہے. تو کہاں کہہ دے، کہا غزہ بھیج دیا، غزہ بھیج دیا. اب بغیر پوچھے غزہ کیسے بھیج دیا؟ تم کو معلوم ہے کہ تمہارے 2 لڑکے پڑھ رہے ہیں، اس کی فیس ادا کرنی ہے، ہمارا معاہدہ ہوا ہے، یا ہم نے قرضہ لیا ہے 1,00,000 روپیہ بیوی کی بچی کی شادی پر، وہ سب دینے کا ہے کہ نہیں؟ اب ان کا فون آ رہا ہے تو لڑائی ہوگی کہ نہیں گھر میں؟ بد انتظامی کی وجہ. اس کو تو لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی دین ہے کہ بیوی کو پوچھو، مشورہ کرو. اس لیے اکثر لوگوں کی بیوی کے ساتھ لڑائی بے انتظامی کی وجہ سے ہوتی. جو کام جس وقت کرنے کا ہوتا ہے اس وقت کرنے کا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھو. اس لیے عورتوں کا قصور نہیں ہوتا ہے، مردوں کا قصور ہوتا ہے بے انتظامی، اور عورتوں کا بھی قصور ہوتا ہے، ان کو سمجھایا جائے. اس لیے زوجین، غصہ پر میں نے بات کو بیان کو ختم کرتا ہوں، اس کا مستقل علاج کرنا پڑے گا. غصہ کیوں آیا؟ ایک تو کیا ہے، بس میں آپ کو کسی نے دھکا مار دیا تو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ تو آپ نے کہا کہ اے پاگل کہیں گا غصہ، یار امیر صاحب آپ کو ایسا نہیں بولنا ہے، بھائی غصہ آ گیا. ایسا ایک غصہ تو ناگواری کی وجہ سے ہے. آپ سو رہے ہیں اور بیل جو ایسا دبایا ہے کہ 5 منٹ تک دبا دے رہے، غصہ آئے گا کہ 5 منٹ تک؟ اس لیے میں اپنے گھر میں بیل لگاتا ہی نہیں، 80 فٹ کا ہے، لوگوں ٹھکانا نہیں ہے. ایسا دبائیں گے تو ہمارے حضرت نے کہا، ہمارے مدرس نے دبایا تو جلالین پڑھاتے، شرم نہیں آتی تم کو؟ ایسا بیل دبایا کہ اٹھانے کا نام نہیں ہے. تو یہ بد انتظامی ہے کہ کسی کے گھر پر آپ جائیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور آپ کا کام ہو گیا تو کیا ہو گیا، وارنٹ تھوڑی ہے کہیں کا. ارے بھائی پوچھتے کیستے، یا کسی انداز کسی سے پوچھتے کہ بھائی صاحب کا وقت کیسا ہے، ابھی آرام کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر ناگوار ہو گئے تھے. یا محمد اخرج الینا، سورہ حجرات میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے، ہم لوگ سب آ گئے. اللہ نے کہا تم نے غلط کیا ہے، نبی باہر آتے اس وقت آپ کو ملنا چاہیے، یہ ادب سکھائیں. تو کوئی بھی آدمی کے گھر میں ہم کو کچھ دستک دینا ہے، اس کا وقت ہے، بیچارہ سویا ہوا ہے، تھکا ہارا آ رہا ہے، تو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو غصہ کے لیے پلاننگ بھی حسن معاشرت کی بہت ضروری ہے. اللہ پاک ہم میں، ہماری ماں بہنوں میں
سلام کا رواج عام کر دیں۔ ہم نے سب سے پہلے کہا کہ بہو صبح میں آئی، کہا امی السلام علیکم، کہا یہ تو قسم سے نہیں ہو سکے گا کہ میں سلام کروں۔ اتنی ناگواری ہے بہو کو اور اپنی ساس کے ساتھ، تو کسی نے سمجھا کہ دیکھو ساس بہو ننند بھاوت میں حسن معاشرت قائم کرنے کے لیے کیا ہے؟ سلام۔ کہا ان کو میں سلام کروں گا بوڑھی کو؟ اب بوڑھی کہتی ہے میں دب جاؤں گی، ہے ایسا ہے؟ یعنی بوڑھی کو کسی نے کہا، بوڑھی عورت کو، کہ اماں اب آپ ہی سب بہو کو سلام کر دو، بیٹا اسما السلام علیکم۔ ارے ان سے دب جاؤں گی میں؟ اور نماز نہ پڑھتے تہجد کی 12 رکعت یعنی سلام نہیں کریں گے۔ 12 رکعت تہجد کی، 8 رکعت بہو بھی پڑھ رہی ہے اور خالہ بھی پڑھ رہی ہے، لیکن تم سلام کا جو کہا نا تو ایک دوسرے کا جواب ہے، ارے میں کروں گا ان کو سلام۔ اس لیے میں آپ کو سلام ہم کرتے ہی نہیں، سلام کرو گے سب ختم ہو جائے گا، السلام علیکم۔ جواب نہیں دے گی، آتی تو کل تو دے گی، ایسا ہے۔ اور کبھی کبھی ہدیہ لے آئی، بازار گئی تو اپنی بہو کے لیے، کبھی ساس کے لیے، ہدیہ اور سلام سے محبتیں ہو جائے گی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، قبول فرمائے اس بیان کو اللہ پاک، اور سوچنے کا ایک انداز ملے گا آدمی کو کہ دیکھو صرف ہم اعمال جو کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط فہمی میں ہو اور اتنی بڑی بیماری ہم میں رہ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحان اللہ بحمدہ۔